گویا وہ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سورہ کا نام سورہ حامیم سجدہ ہے، اور یہ مکمل سورہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ مکی کہا جاتا ہے، اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع۔ چنانچہ یہ قرآن کریم در حقیقت اس وقت قریش سے اس کا خطاب ہے کہ اے عرب کے باشندے، قریش کے سرداروں، تم جس قرآن کریم کو اور جس مقدس کتاب پر اعتراض کرتے ہو یا اس سے روگردانی کرتے ہو یا اس سے اعراض کرتے ہو، در حقیقت یہ کسی مخلوق یا محمد ابن عبداللہ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب اس ذات مقدس کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی۔ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کے سلسلے میں 2 الفاظ استعمال کیے گئے، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کے عربی میں معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک بارگی اوپر سے نیچے اتار دینا، اور تنزیل کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو اوپر سے آہستہ 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 اتارنا۔ یہ دونوں الفاظ اس قرآن مقدس کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہیں، لیکن دونوں الفاظ میں کوئی تعارض نہیں، دونوں الفاظ میں کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ یہ دونوں الفاظ اس قرآن کریم پر مکمل طور پر صادقات ہیں۔ کیا ایک بارگی کا جہاں لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو عرش اعظم سے سمائے دنیا پر ایک بارگی اتار دیا، اس کے بعد سمائے دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے عرصے میں نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئی اس کے مطابق یہ کتاب نازل ہوتی رہی۔ تو گویا انزال کا لفظ بھی اس کے لیے درست ہے اور تنزیل کا لفظ بھی اس کے لیے درست ہے، لیکن آگے دیکھیے کہ قرآن کریم کی خداوند قدوس نے اس آیت کریمہ میں 2 خصوصیت بیان کی ہے یا 2 صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ فصلت آیات۔ فصلت یہ مجہول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے تفصیل طور پر اس کو مفصل باب چپٹر کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس میں احکام کو بھی بیان کیا، عقائد کو بھی بیان کیا، مشرکین کی تردید بھی کی۔ گویا اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ اس آیت کریمہ، اس مقدس آیات کو مقدس کتاب میں تفصیل بیان کر دیا۔ اس کے بعد دوسری صفت یہ قرآن کریم کی بتائی گئی
کہ بشیر اور نذیر، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اپنے پروردگار کے وضع کردہ قانون اور اصول پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو خداوند قدوس نے ایسے لوگوں کے لیے ابدی، دائمی اور سرمدی خوشخبری دے دی کہ تم کو یہ ملے گا، تم کو یہ ملے گا، تم کو یہ ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا نذیر۔ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ سے یا اس مقدس کتاب سے آپ نے اعراض کیا، روگردانی کی، اس کو پشے پشت ڈال دیا اور اس پر آپ نے عمل نہیں کیا، تو پھر جو دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، یہ اس مختصر سی زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں عذاب ہی عذاب ہے، دردناک تکالیف ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو گویا اس کتاب مقدس کی دو خصوصیت ہوئی، ایک چیپٹر کر کے احکام، قصص اور رد مشرکین کو بیان کرنا، اور دوسرا اس خوشخبری اور نذیر بنا کر دے۔ لیکن بیچ میں ایک لفظ رہ گیا کہ قرآناً عربیًا لقوم یعلمون، کہ اس مقدس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی الفاظ میں نازل کیا ہے۔ کیوں؟ حقیقت میں اس کتاب کا براہ راست یا بلا واسطہ مخاطب اہل عرب تھے، قریش کے لوگ تھے، اور ان کی زبان عربی تھی، تو ہم نے اس کتاب کو انہی کی زبان میں نازل کیا تاکہ جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، اس کو پڑھ کر کے وہ سمجھے۔ ہم نے اس کے لیے اس کو نازل کیا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کتاب مقدس کو سمجھتے، بوجھتے، اس پر عمل کرتے، رد عمل کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر، یہ جادو ہے، یہ کاہنوں کا کلام ہے، اس کو مت سنو، تمہارے کان میں جادو آ جائے گا، ساری باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے جب ان آیات کو اور اس پیغام کو اللہ کے رسول نے اہل عرب کے سامنے پیش کیا، تو اس وقت دو حالتیں، اکثریت لوگوں کی اکثریت نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا، اور جو لوگ اس کی خوبی، اس کے کمال کو دیکھتے گئے، دھیرے دھیرے یہ آیت مقدس ان کے دلوں میں گھر کرتی گئی، تو پھر وہ لوگ ایمان کی طرف آنے لگے۔ اہل عرب نے پہلے کیا کیا کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اس کو تخفیف کیا، ڈرایا، مارا، ایذائیں پہنچائی اور تکالیف پہنچائی۔ آپ کو سینکڑوں واقعات اس طرح کے کتابوں میں مل جائیں گے کہ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ان کو کن چیزوں کا سامنا کرنا۔ ایک بالکل واقعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کلام کی صداقت کو سمجھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھ لیا، تو خود دربار رسالت میں جا کر مسلمان ہو گئے۔ جب واپس آئے تو انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پیش و اقارب، ہمارے خاندان کے لوگ میرے ساتھ کیا کریں۔ آج رفتہ رفتہ معلوم ہوا لوگوں کو، خاندان والوں کو، کہ خباب نے محمد ابن عبداللہ کا دین قبول کر لیا۔ پہلے تو سمجھایا خاندان والوں نے،
تم اس کی بات ماننے کے لیے چلے جو تمہارے آباء و اجداد کو غلط بتاتے ہیں، جو تمہارے معبود کو باطل قرار دیتے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے چلے؟ خباب نے کہا کہ نہیں، صحیح۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اب افہام اور تفہیم کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، سمجھانے بلانے کا۔ سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تکلیف میں پہنچاؤ سے واپس ہو جائے۔ تن من لکڑیاں جمع کی گئی اور آگ بھڑکائی۔ جب اس کا شعلہ آسمان سے بات کرنے لگا تو خباب کو سامنے لایا۔ کہا کہ خباب دیکھ رہے ہو اس آگ کو، اب بھی موقع ہے کہ تم اپنے اس مذہب سے یا اپنے اس طریقے سے جس کو تم نے قبول کیا ہے بات کرو۔ خباب نے کہا کہ یہ وہ دولت نہیں ہے جو چھینی جا سکے، یہ وہ چیز ہے جو میرے قلب میں سرایت کر گئی ہے، یہ کبھی اب واپس ہونے والی نکلنے والی چیز نہیں ہے۔ بے رحموں اور ظالموں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے جکڑ دی اور اس دہکتے ہوئے انگارے میں انہیں پھینک دیا۔ پیٹھ جل رہی ہے، پاؤں جل رہے ہیں۔ اچانک اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم کی آنکھیں خباب پر پڑتی ہیں۔ وہ شیشے سے زیادہ نازک دل جو آپ کے سینے مبارک میں تھا ٹوٹنے لگا۔ سرور کونین کی زبان سے دعا نکلی، اللہم برد النار علی خباب کما بردتہا علی ابراہیم۔ اے ابراہیم، اے خالق دو جہاں، جس طرح تم نے دہکتی ہوئی آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا تھا، آج بھی ان کے حق میں سے پھول بنا دے خباب کے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹھ کی، بدن کی جو چربی ٹپکی تو اس سے پوری آگ ٹھنڈی ہو۔ آگ نے اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلا۔ حضرت خباب نکلے، پھر اپنے اسی حال پر رہے۔ ایذا اور تکلیف ان کو خوف زدہ نہیں کر سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، آپ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق امیر المومنین وہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت امیر المومنین اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو بٹھا کر بلا کر مشورہ کیا کرتے، کچھ باتیں کیا کرتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے بدن پر جو چادر تھی وہ چادر سرک گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی متجسسانہ نگاہ زخم پر جو پیٹھ کے اوپر نشانات تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اے خباب، تمہاری پیٹھ پہ یہ زخم کے کیسے نشانات تھے؟ حضرت خباب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ فرمایا کہ اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، یہ وہ پیٹھ ہے جس وقت تم ننگی تلوار لے کر محمد ابن عبداللہ کے صفایا اور قتل کے لیے نکلے ہوئے تھے، اس وقت یہ پیٹھ اس محبت میں جلائی، اس کے نشان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے۔ فرمایا یا خباب ادن منی، یا خباب ادن منی، اے خباب جلد میرے پاس آ جاؤ، جلد میرے پاس آ جاؤ۔
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اپنی پیٹھ سے کپڑے اتارے اور اپنی آنکھوں سے اور اپنے لبوں سے بوسہ لینے لگے کہ میں اپنی آنکھوں اور لبوں سے کیوں نہیں اس پیٹھ کے زخم کے نشانات کو بوسہ لوں جو محبت رسول نے جلائی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ قرآن کریم جب نازل ہوا اس کو لوگوں نے مانا تو طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں ہونے لگی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول نے اس پیغام کو پیش کیا تو لوگ بوکھلائے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تنے تنہا کونے میں بیٹھے ہوئے۔ عتبہ ابن ربیعہ جو قریش کا نامی گرامی سردار تھا وہ اپنی جماعت کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو اب تخفیف یا ڈرانے سے کام نہیں چلے، تو ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے آدمی کہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا، کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا۔ تو ایسا کرو کہ اب ترغیب اور لالچ کا جال بچھا، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں ان سے بات کروں۔ عتبہ ابن ربیعہ کو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بات کر لو۔ کہا کہ دیکھو میں جو بات کر کے آؤں گا اس کو ماننا، سردار ہو تم رئیس ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کا خاندان قریش محترم اور آپ اسی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تک میں بات کرتا رہوں تو آپ بغور سنتے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، اب سر سے پانی بڑا اونچا ہو، عجوب درجوب رفتہ رفتہ تمہارے ساتھ لوگ ہوتے جاتے ہیں، کیا میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کو مال اور دولت کا لالچ اور طمع ہے تو میں اتنی دولت آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کھاتے کھاتے تھک جائیں گے، ختم نہیں آگے فرمایا کہ اگر آپ کو ریاست اور سرداری اور بادشاہی کی ضرورت ہے تو آپ اپنے خاندان کو چھوڑیے، جتنے یہاں پر لوگ خاندان بسے ہوئے ہیں سب مل کر ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں۔ فرمایا اور کوئی تجویز؟ کہا اور تجویز، اگر یہ بھی آپ کو پسند نہ ہو تو آپ کو حسین سے حسین اور جمیل لڑکی کی ضرورت ہے تو ہم تلاش کر کے اس کو لینے کے لیے تیار۔ گویا یہ تین ترغیبی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ بات ہے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ کچھ ان سے کہتے، آپ نے اسی سورہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات ہوئی پوری آیت
اس تلاوت کے بعد عتبہ ابن ربیعہ پر اتنا اثر ہوا کہ پھر وہ کچھ بول نہ سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور کوئی بات؟ عتبہ ابن ربیعہ اپنے جماعت میں گئے، کثیر لوگ میں وہاں کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا ماشاء اللہ کیا معاملہ ہے، کیا بات کر کے آئے ہو، کیا گفتگو کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے جو اپنا بیان کیا کہ اے میری قوم کے سمجھدار لوگ، اس کا کلام نہ کوئی جادو کا کلام، نہ وہ کاہن ہے، نہ وہ سیادت چاہتا ہے، نہ وہ مال و دولت چاہتا ہے، بس صرف تو ایک دھن ہے، ایک سوار ہے کہ دنیا توحید کا پائے، وحدانیت کا پائے۔ اب بتاؤ، لوگوں نے پوچھا کیا ہو؟ ان کا دیکھو اگر میری بات مانو اور تم مجھے رئیس اپنا سردار مانتے ہو تو میں ایک بات تم سے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑو۔ اگر وہ نبی ہیں تو کامیاب ہو، بادشاہت ہم ان کو کیا دیں گے؟ مکے کی ریاست خود ان کو مل جائے گی۔ چنانچہ جب آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، آتے گئے، تو عتبہ ابن ربیعہ بھی وہاں جا کر کے اس میں داخل ہو گئے، اسلام کو قبول کیا۔ اسی کو فرمایا گیا، خداوند قدوس نے فرمایا کہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس کتاب مقدس کو ہم نے اسی زبان میں، لیکن جو دانش مند ہے، جس کے پاس شعور ہے، جس کے پاس سمجھ ہے، وہی اس کو مانے۔ لیکن جس کے پاس شعور نہیں ہے، جس کے پاس سمجھ نہیں ہے، تو فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، کہ ان کی اکثریت نے، اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کان میں انگلیاں ڈال لی، کان میں روئیاں ڈال لی۔ اور فرمایا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، فرمایا کہ اے محمد کلام تو بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن دیکھو ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ہمارے اور تمہارے کلام کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، جو تمہاری بات کو ہمارے دل کے اوپر، ہمارے قلوب پر آنے نہیں دیتا۔ دنیا بات کے لوگ والوں نے کیا کہا؟ فَإِنَّنَا عَامِلُونَ، اے لوگوں محمد ابن عبداللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو۔ چنانچہ جب دیکھا کہ نہ ڈرانے سے یہ باز آ سکتے ہیں، نہ کسی طمع اور نہ کسی لالچ سے یہ پھر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو یقین ہونے لگا، عتبہ ابن ربیعہ کو یقیناً یہ اللہ کا نبی، اللہ کا کلام ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور اتارا گیا ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں خداوند قدوس نے دو صفات قرآن کے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کلام پاک میں احکام، قصاص، رد مشرکین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ دوسرا فرمایا گیا کہ ہم نے اس کتاب مقدس کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے دائمی ہمیشہ کی خوشنودی ہے، اور جس سے اعراض کرے گا اس کے لیے عذاب ہے اور دردناک۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس آیت کریمہ میں، اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ دعا فرمائے خداوند قدوس سمع اور آپ کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔